عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 200 سے زائد اشیاء ضروریات پر سبسڈی ختم۔ مسالہ جات، چاول، دالیں، گھی، کوکنگ آئل، بیسن کی قیمتوں میں اضافہ۔ چائے کی پتی، مشروبات، ڈبے کا دودھ بھی مہنگا ہو گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے کر دیا گیا۔ لاک ڈاؤن کے منفی اثرات، سیلز ٹیکس وصولی میں نمایاں کمی۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کو مئی میں 19.91% کے شارٹ فال کا سامنا۔ بینکنگ کے شعبے سے رواں ماہ 96 کروڑ 54 لاکھ 42 لاکھ سیلز ٹیکس جمع کیا۔ اتھارٹی نے گزشتہ سال 1 ارب 15 کروڑ 76 لاکھ 87 ہزار سیلز ٹیکس جمع کیا تھا۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 580 مریض سامنے آ گئے۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 22,037 تک پہنچ چکی۔ کرونا سے 19 اموات ریکارڈ ہوئی، کل تعداد 381 ہو چکی ہے۔ 6,326 افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب۔ پنجاب پورٹ اتھارٹی کے مزید 12 ملازمین کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ ملازمین کے ٹیسٹ مثبت آنے پر قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ ملازمین میں ایڈمن، فائنانس ڈرائیور، سیکورٹی ونگ کے افراد شامل ہیں۔ ادھر محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کے 2 افسران بھی کرونا کا شکار۔ سول سیکریٹریٹ میں محکمہ ہائر ایجوکیشن دفتر سیل کر دیا گیا۔ عید کی چھٹیوں کے بعد شہر میں معمولات زندگی بحال۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد صورتحال کو کیسے کنٹرول کریں؟ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پنجاب کے بڑے آج سر جوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کابینہ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ ضلع انتظامیہ اور صدر اکبری منڈی کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ اکبری منڈی کو پورا ہفتہ کھلی رکھنے پر اتفاق۔ منڈی کے کھلنے کا دوران یا شام 5 بجے تک ہی ہوگا۔ عید کے بعد اکبری منڈی میں رش نہ ہونے کے برابر۔ ہر حکومت میں کاشتکار کا استحصال ہوتا ہے۔ چینی مافیا کے خلاف رپورٹ شائع کرنے پر حکومت کے مشکور ہیں۔ لوٹی ہوئی رقم واپس لائی جائے۔ پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد محمود کھوکھر کی پریس کانفرنس۔ بولے وزیر اعظم آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عوام نے 50 روپے کلو والی چینی 80 روپے میں خریدی ہے۔ عید الفطر کے بعد پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کا پہلا روز۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ اجلاس کی تیاریوں میں مصروف۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون 3 بجے سپہر کو طلب کر لیا گیا۔ گورنر نے اجلاس بلانے کی سمری کی منظوری دے دی۔ کرونا متاثرہ گھریلو صارفین پر بجلی گرا دی گئی۔ کمرشل اور صنعتی صارفین کو 3 ماہ کے بل معاف۔ وفاق کا گھریلو، کمرشل، صنعتی صارفین کے لیے دوہرا معیار سامنے آ گیا۔ گھریلو صارفین کو صرف اقساط کی صورت میں بل ادا کرنے کی سہولت دی گئی۔ شہر میں مرغی کے گوشت کی قیمت میں کمی نہ آ سکی۔ مرغی کے گوشت کی سرکاری قیمت 260 روپے فی کلو مقرر۔ شہر میں مرغی کا گوشت سرکاری نرخ نامے پر فروخت نہ ہو سکا۔ زندہ مرغی 260 روپے میں فروخت ہوتی رہی۔ مرغی کا گوشت 350 روپے فروخت ہوتا رہا۔ لاہوریوں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز غیر محفوظ۔ لاہور پولیس گاڑی چوری کے واقعات روکنے میں بری طرح ناکام۔ آئی جی کو پیش کردہ رپورٹ نے لاہور پولیس کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ رواں سال کے پہلے 100 دنوں میں شہریوں کی 59 موٹر سائیکلیں اور 294 گاڑیاں چوری ہوئیں۔ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر لاہور پولیس کی کارکردگی پر برہم۔ شہری ہو جائیں ہوشیار، گاڑیوں پر کالے شیشے اور نیلی بتی کے خلاف آپریشن شروع۔ ایس ایس پی آپریشن فیصل شہزاد کی قیادت میں 7 روزہ مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ شہریوں کو کالے شیشے اور ریوالونگ لائٹس نہ لگانے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا پہلا میگا پروجیکٹ سست رفتار کا شکار۔ فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا ورک آرڈر 10 روز بعد بھی جاری نہ ہوا۔ مقبول ایسوسی ایٹس نے ورک آرڈر کے بغیر ہی تنصیبات ہٹانی شروع کر دیں۔ پی ایچ اے کی اراضی پر کیمپ آفس بھی قائم کر دیا گیا۔ وزیر محنت انصر مجید نیازی کے خلاف بدعنوانی کی شکایات۔ نیب نے وزیر محنت کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔
وزیر لیبر پر اختیارات کے مبینہ طور پر ناجائز استعمال کا الزام لگایا گیا، متعلقہ اداروں سے ابتدائی ریکارڈ حاصل کر لیا۔ 12,000 پیف پارٹنر اسکولوں کو 4 ماہ سے ادائیگیاں نہ ہو سکیں، پارٹنر اسکولوں کا حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے پر غور، پیف پارٹنر اسکولوں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اجلاس طلب کر لیا، رجسٹریشن بلا جواز معاوضوں کی کٹوتیوں کے معاملات کو زیر غور لایا جائے گا۔ سرکاری کالجز میں گریڈ 17 سے 20 کی 9,000 اسامیاں خالی، ہائر ایجوکیشن اساتذہ کی کمی پوری کرنے میں غیر سنجیدہ، ہر سال بجٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں مگر بھرتیاں نہیں کی جاتی، بھرتیاں نہ ہونے سے ہر سال فنڈ واپس لے لیے جاتے ہیں۔ لاک ڈاؤن تک انجینئرنگ ڈگریوں کی عارضی ایکریڈیٹیشن دینے کا فیصلہ، پاکستان انجینئرنگ کونسل سہولت صرف گریجویٹنگ کلاس کو فراہم کرے گا، ڈگری کی عارضی ایکریڈیٹیشن سہولیات کو مد نظر رکھی جائے گی۔ میڈیکل اینڈ ڈینٹل پروفیشنل سپلیمنٹری امتحانات 1 جون سے ہوں گے، کورونا سے بچاؤ کے لیے امتحانی مراکز پر بہتر انتظامات کیے جائیں گے، بغیر امتحان پاس کیے کسی امیدوار کو اگلی کلاس میں پروموٹ نہیں کیا جائے گا، امیدواروں کو مقررہ وقت میں امتحانی مراکز پہنچنے کی ہدایت، امیدوار کو بغیر ماسک کے امتحان میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ پنجاب یونیورسٹی میں بی ایس سی انجینئرنگ کے شعبوں میں داخلے کے لیے یو ای ٹی کا انٹری ٹیسٹ دینا لازمی ہے، داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ میں رجسٹریشن کی آخری تاریخ 1 جون مقرر۔ محکمہ سوشل سیکیورٹی کی اسپیشل آڈٹ پر تعینات ٹیم کے تبادلے کا معاملہ، سٹی 42 کی خبر پر کمشنر سوشل سیکیورٹی نے ایکشن لے لیا، ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالغفار، آڈٹ آفیسر کاشف محمود کو شیخوپورہ بھیجنے کا نوٹس، افسران سے ملاقات، ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالغفار نے کمشنر کو ڈرگ مافیا کے آڈٹ بارے تفصیلات فراہم کر دی۔ احتساب عدالت میں صاف پانی کمپنی کیس میں بڑی پیش رفت، قمر اسلام راجہ سمیت 16 ملزمان کی بریت کی درخواستیں غیر فعال، عدالت کا نیب کو ریفرنس فائل کر کے ٹرائل شروع کرنے کا حکم، ترمیمی آرڈیننس کی حیثیت ختم ہونے کے بعد درخواستوں کو غیر فعال کر دیا گیا۔ پنجاب میں متعدد اسامیاں خالی، انتظامی امور متاثر، چیئرمین وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم، چیئرمین پی آر اے کی سیٹ خالی، سیکرٹری انفارمیشن، سیکرٹری سیاحت، اسپیشل سیکرٹری سی این ڈبلیو، سی ای او ٹیپٹا سمیت اہم اسامیاں افسران کی منتظر۔ طیارہ حادثے کے مزید 3 شہداء کی شناخت، یو ایچ ایس کی ڈی وی آئی ٹیم نے زین العارف، وحیدہ رحمان اور یاسمین کی میتوں کی شناخت کی، ٹیم نے شہداء کی شناخت اہل خانہ کے فراہم کردہ میڈیکل ریکارڈ سے کی ہے، پروفیسر جاوید اکرم کی شہداء کے اہل خانہ سے اپنے پیاروں کے میڈیکل ریکارڈ کی فراہمی کی اپیل، ادھر شہداء کا فرینسک ٹیسٹ، ڈی جی فرینسک آئندہ 2 روز میں ٹیسٹ رپورٹس جاری کرنے کے لیے پر امید ہے، ترجمان پی آئی اے کے مطابق اب تک 47 میتوں کی شناخت ہو چکی ہے، 43 میتیں تدفین کے لیے ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ سید انصار نقوی کی شہادت پر تعزیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری، ڈین آف لاہور کیتھیڈرل پادری شاہد معراج کی سٹی 42 دفتر آمد، سید انصار نقوی کی شہادت پر تعزیت کی، کراچی طیارہ حادثے کے شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ مراد کی پیشکش، پیسوں کا لالچ اور اقتصادی پابندیوں کی دھمکیاں کارگر ثابت نہ ہوئی، پاکستان نے آج کے دن ایٹمی دھماکے کر کے اپنے آپ کو پہلی اسلامی ایٹمی قوت منوا لیا۔ آج ملک بھر میں یوم تکبیر قومی جوش و جذبے کے تحت منایا جا رہا ہے، کورونا خدشات کے باعث تقاریب پروکار مگر سادگی سے منعقد کی جا رہی ہیں۔ یوم تکبیر کے تاریخی دن پاکستان پہلی جوہری قوت بن کر ابھرا، نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تحقیر بنا دیا، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا یوم تکبیر پر ٹویٹ، لکھتے ہیں قومی سلامتی کے لیے جوہری صلاحیت ناگزیر ہے، دوسری جانب یوم تکبیر پر نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد جمع، یوم تکبیر ہر سال نواز شریف کی اپنی مٹی سے وفا کی داستان سناتا ہے، مریم نواز نے ٹویٹ کیا۔
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की लाहौर हाईकोर्ट आमद। राना सनाउल्लाह ने लीगी वुगला के साथ मिलकर यौम तकबीर पर केक काटा। तकरीब में हाईकोर्ट बार के सदर समेत दीगर की शिरकत। एटमी धमाकों का क्रेडिट बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना के मुस्ताक है। एटम बिल इत्तेफाक फाउंड्री में तैयार हुआ तो क्रेडिट देने को तैयार हैं। नून लीग के एटमी धमाकों का क्रेडिट लेने पर वजीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल बोले। 80 की दहाई में कौम पेट पर पत्थर बांधकर एटम बम की तैयारी कर रही थी। दुनिया जानती है नवाज शरीफ एटमी धमाकों के खिलाफ थे। वजीर आला उस्मान बुज़दार से MNA आमिर डोगर और मुंतखब नुमाइंदों की मुलाकात। आमिर डोगर और अवामी नुमाइंदों ने वजीर आला उस्मान बुज़दार को ईद की मुबारकबाद दी। मुल्तान के तरक्याती पैकेज और मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त पर भी बातचीत की। कोरोना वबा से निपटने के लिए किए जाने वाले इकदामात पर भी तबादला ख्याल।